معذور افراد کا عالمی دن. پاکستان کے اندر معذوری جو ہے لوگ اکثر اس سے معذرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک اپولوجیٹک رویہ ہے یا اس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کا. آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر جو نمائندگان بیٹھے ہیں وہ کسی طور بھی معذور نہیں ہیں. ان دا سینس دے آر کمپلیٹ پرسنالٹیز, مختلف ہیں لیکن دے کمپلیٹ پرسنالٹیز, اور ہم میں سے بہت سے کہیں زیادہ کوالیفائڈ ہیں, لیکن ان کی جو ضروریات ہیں, ان کے لیے جو مواقع فراہم کرنے کا جو ذریعہ بننا ہے وہ قانون سازی نے بھی بننا ہے اور رویے کی تبدیلی نے بھی بننا ہے. عاطف صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کون سا بڑا ایشو ہے جس کو مثلاً کسی پالیسی سٹیپ کے ذریعے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ پالیسی سازی کو تو ہم بات کر لیں گے, لیکن کیا ایشو ہے مثلا اگر مثال دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, ڈسیبلٹی کو ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے, معذور افراد کا علاج کرنا ہے, اور ہم ہمیشہ منسٹری آف سوشل ویلفیئر کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی ویلفیئر ہونی. ہم منسٹری آف لیبر سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ڈسیبل پرسنز کو امپلائمنٹ کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ہاؤسنگ اینڈ ورک سے کیوں نہیں پوچھتے کہ ایکسیسیبلٹی کیوں نہیں ہے بلڈنگ میں؟ اٹس اے کراس کٹنگ ایشو. ہر منسٹری, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر قسم کی پالیسی میں ڈسیبلٹی کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ڈسیبلٹی ایشو نہیں ہے, اٹس انوائرمنٹل ایشو. آپ جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں, بڑے پروجیکٹ PC1 بنتا ہے, EIA کرتے ہیں, انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ, وائی ناٹ ڈسیبلٹی امپیکٹ اسیسمنٹ؟ ڈسیبل پرسن کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. میرے پاس ویب پیج پہ سوال یہ کمنٹ بھی آیا ہوا ہے کہ ان پاکستان پیپل ود ڈسیبلٹی ہیو نو فیسلٹیز ناٹ ایون ان 5 اسٹار ہوٹلز. جی بالکل. اور آپ اس بلڈنگ میں آپ کو پتہ لگا کہ ہم نے کوئی فیسلٹی بنائی ہوئی ہے کہ نہیں بنائی ہے آپ کے لیے؟ اگر یہاں لفٹ نہ ہوتی تو کوئی بھی اوپر نہیں آ سکتا تھا, سب ڈسیبل. وہاں پہ بھی ہم لوگ سوچتے نہیں ان چیزوں کے بارے میں. جی ابھی اور کیا ایشو ہے جو آپ سمجھیں کہ پریکٹیکل ایشو جس کی آپ نے بات کی, اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ پریکٹیکل ایشوز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ہم ہمیشہ ایشوز کی بات کیوں کرتے ہیں. آپ اگر ڈسیبل پرسنز کو لیتے ہیں تو میڈیا میں ہر جگہ ہم ڈسیبلٹی کو ایک ایشو کے طور پہ لیتے ہیں. کیوں؟ جو میں نے ایشو ہی ابھی کہا, اچھا آپ دسی کہ کیا کہنا چاہیے. حالانکہ ڈسیبل پرسنز ایک ایشو نہیں ہے, ان کی جو کنسرنز ہیں ان کو آپ پریکٹیکل اسٹیپس کے تھرو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو رسپونڈ کریں. آپ اپنا ایک کنسرن بتائیں, چلے آپ نے تصحیح کر دی. اگر ہم وومن ود ڈسیبلٹیز کی بات کر رہے ہیں تو دے آر فیسنگ ٹرپل کائنڈ آف ڈسکریمنیشن. اٹس ٹرو ان کمیونٹی آپ ان کی جو ہے فزیکل ڈسیبلٹی بینگ اے وومن وہ ڈسکریمنیٹیو ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اگر ان کی کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے یا ویژول امپیئرمنٹ ہے تو دے ول فیس ڈبل ڈسکریمنیشن. اور تھرڈلی یہ کہ ان کے پاس مواقع نہیں ہے روزگار کے, ان کو ایک کمیونٹی پہ ایک برڈن کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے. خاندان والے بھی ان کو برڈن سمجھتے ہیں, کمیونٹی برڈن سمجھتی ہے, ریاست تو خیر ہم سبھی کو برڈن سمجھتی ہے, اس کی طرف تو توجہ دینی نہیں چاہیے, لیکن ہم بات ریاست سے اس وقت کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو ایڈریس دس؟ یہ تو سوشل ایشو ہوا نا. یہ تو سوشل ایشو ہے, لیکن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. اس کے لیے ان کو ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز دی جائے, ان کی فیملیز کو جو ہے اتنا موٹیویٹ کیا جائے کہ کمیونٹی کے تھرو ان کو سپورٹ کیا جائے. اور یہ موٹیویشن کون دے گا؟ یہ موٹیویشن دوسرے ڈسیبل پرسن جو کہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں, جن کو کسی نہ کسی طرح سے ان کی سپورٹ کیا, ان کی فیملیز نے, ان کے گھر والوں نے, ان کی کمیونٹی میں, تو ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملوایا جائے. اور مثال کریٹ کرنی ہے, ہم نے اچھی مثال سامنے لے کے آنی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. محمود صاحب would you agree کہ کوئی آپ ایشو آئیڈینٹیفائی کریں جس کو پالیسی چینج کریں تھوڑی سی, یا قانون سازی کریں, یا ول ہو تو وہ چینج ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ چیز کنسیڈر کر لیں اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں it's more than 12 million people those who are facing different kind of disabilities. 1 کروڑ 20 لاکھ یہ ہماری وفاقی مردم شماری کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے, جو شاید کم ہو حقیقت سے, کیونکہ اعداد و شمار جو ہیں بالکل ٹھیک رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک. اور جب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈسیبلٹی سے دوچار ہیں کسی نہ کسی طرح, تو ہمیں الگ سے کچھ ڈپارٹمنٹس بنانے کی, اسپیشل ایجوکیشن کا کانسیپٹ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا. ٹھیک. کہ ہمیں ایک اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اسی اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسا کوئی سسٹم کیوں نہیں ڈیولپ کر سکتے تھے کہ جو پیپل ود ڈسیبلٹیز کی ایجوکیشن کا معاملہ بھی. اچھا, میں آپ سے کاؤنٹر کو سوال کرتا ہوں کہ آپ کا مقصد تو کنسرن کو ایڈریس کروانا, میں اب ایشو نہیں کہہ رہا, کنسرن کو ایڈریس کروانا ہے نا, وہ اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے ہو یا کسی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سبسڈی کے ذریعے ہو, آپ کا ایشو تو کنسرن تو ایڈریس ہو گیا نا. بالکل درست ہوا, لیکن جب آپ نے اس کو اسپیشل کر دیا اور اسے آپ نے باقی مین سٹریم سے سیپریٹ کر دیا, تو آپ نے دراصل مسئلے کو, آپ کے ہاں تو ویسے OSDs کی جو ٹرمینالوجی ہے اسے کیا مراد لی جاتی ہے, تو آپ نے مسئلے کو سائیڈ پہ لگا دیا.
ہاں گو اہیڈ. میں ان کی بات سے تھوڑا سا یہ کروں گی کہ جب ہم اس وقت جب منسٹری اسٹارٹ کی گئی تھی تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا, کیونکہ اس وقت جب میں نے اور عاطف صاحب نے جب اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں ہی ایجوکیشن لی ہے تو اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ دیٹ واز دا نیڈ فار دا ٹائم. لیکن اب جو ہے مین اسٹریمنگ کی طرف آ رہے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے, تو دیٹس وائی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ مور مین اسٹریمنگ. محمود صاحب شور آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی. آج سے کوئی 2-1 برس پہلے میں نے ایک آڈیو فائل اپنے کمپیوٹر میں پلے کی جو کہ آڈیو ڈسکرائبڈ مووی تھی. ٹھیک, آڈیو ڈسکرائبڈ مووی کا شاید ہمارے ملک میں اس پہ یہ بتانے کے لیے کہ ہوتی کیا چیز ہے آپ کو ایک لمبا اس کے لیے ایک ڈیبیٹ چاہیے. وہ مووی جب میں نے پلے کی تو اس کو بظاہر کوئی سنی سنائی آواز تھی جو اس کو ڈسکرائب کر رہی تھی. بہرحال اس نے بتانا شروع کیا کہ دس از فنڈیڈ بائی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن دا گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی دا فرسٹ ایور امریکن پریزیڈنٹ ٹو ریڈ اٹ. امریکی صدر جارج ڈبلیو بش واز دا ریڈر. And he did not make any mistake? I listened to the movie for around 95 minutes and I loved it. I'm sure. اچھا بڑی اچھی بات ہے جی. ویسے چلے ان کے حوالے سے بھی کوئی اچھا کام سامنے آیا. علی جبر صاحب, نیاز صاحب, آپ اس طرح ڈیبیٹ میں آئیے, وہ کنسرن آئیڈینٹیفائی کیجئے جو کہیں پر پالیسی موڈیفائی کرنے سے, سوشل رویہ چینج کرنے سے اس کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. گو ایہڈ. کنسرنس تو جس طرح عاطف صاحب نے کہا کہ اٹس اے کراس کٹنگ ایشو, لیکن میرے ذہن میں ایک جو پہلا کنسرن ہے وہ یہ کہ ایکسیپٹنس. ہم ڈسیبلٹی کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم ہمیشہ پیشنٹ اور ایک ایسا بندہ سمجھ کے جو کہ ایک معاشرے میں کبھی جو ہے امپورٹنٹ فگر کبھی بھی نہیں کہلاتا, اسے پیچھے چھوڑ کے آگے چلنا شروع کر دیتے. اچھا یہ کنسرن ہے کہ اس کو ایڈریس کس طرح کیا جائے, اس کا مداوع کرنا ہو تو کیا کریں؟ اس کے اب ایڈریس کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. جس طرح یہ انٹرنیشنل ڈے آف پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ہم آبزرو کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ طریقوں سے, جس طرح ڈان ٹی وی کا میں بڑا یہ قدم اچھا لگا کہ انہوں نے اس ایشو کو آگے سامنے لے کر آئے, اور میڈیا سامنے لے کر. مجھے خدشہ یہ تھا کہیں آپ شکریہ نہ ادا کر دیں, ورنہ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی. آپ نے انتہائی اچھے طریقے سے فکرے کو سنبھالا. جی تھینک یو ویری مچ. جی تو اس طرح مطلب ڈفرینٹ کیمپینس لانچ کرنی چاہیے, اویئرنیس ریزنگ کیمپینس کہ ڈسیبلٹی از ناٹ این ایشو, از ناٹ این سیپریٹ ایشو جسے ہم بہت اسے ڈریں کہ یار یہ کیا چیز آ گئی ہے, اس کو ہمیں سنبھالنا ہے, اسے ٹھیک کرنا ہے, ریکٹیفائی کرنا ہے. تو رویوں کی تبدیلی جو ہے اس کے لیے ہمیں کیمپین سے. نیاز اللہ صاحب آپ کے پاس میں یہی سوال لے کے آؤں گا, لیکن بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. معذور افراد کا عالمی دن, قانون سازی کی بھی ضرورت ہے, پالیسی کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے, اور اس معاملے کو, اب میں ایشو نہیں کر رہا, معاملے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے دوستوں سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا تجاویز ہیں. اسٹے ٹیونڈ.